السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود السلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت ہے سورہ اعراف، آیت نمبر 65 تا 71، 65، 66، 67، 68، 69، 70 اور 71۔ کتنی آیتیں ہوئی؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7۔ 7 آیتیں ایک ساتھ ہے، 8 آیتیں 72 تک، 8 آیتیں الحمدللہ ایک ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیونکہ یہ آیتیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، اس لیے میں ایک ساتھ یہ پوری آیتیں لے رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قال الملأ الذين كفروا من قومه إن لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا کہا بے شک ہم یقیناً تجھے ایک طرح کی بے خوفی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں، اور بے شک ہم یقیناً تجھے جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ اس نے کہا میری قوم مجھ میں کوئی بے خوفی نہیں، اور لیکن میں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تم نے عجیب سمجھا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک آدمی پر ایک نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں نوح کی قوم کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں قدر و قامت میں زیادہ پھیلاؤ دیا، سو اللہ کی نعمت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اس اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس کی دھمکی تو ہمیں دیتا ہے وہ ہم پر لے آ اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اس نے کہا یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے ایک عذاب اور غضب آ پڑا ہے، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی؟ تو انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے نجات دی، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ یہ تھا ترجمہ۔ اب اس آیتوں کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں سے ہم کو کیا نصیحت کر رہا ہے۔ ان آیتوں میں ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد، دیکھو ہود کی قوم کا نام کیا ہے؟ عاد کے جیسے صالح علیہ السلام کی قوم کا نام کیا ہے؟ سمود۔ تو یہ ہود کی قوم کا نام ہے کیا ہے؟ عاد ہے۔ عاد کا قصہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔
हूद के कौम का किस्सा इसमें बयान किया गया है। जैसे हूद की कौम का नाम है आद। ये लोग आद बिन अरहम बिन औस बिन साब बिन नूह की औलाद से थे। ये नूह की औलाद से थे। नूह अलैहिस्सलाम की जो नस्ल पड़ी थी उनसे कौन पैदा हुए थे? ये आद की कौम जो है वो नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से पैदा हुए लोग थे। जबरदस्त जिस्मानी कुव्वत के मालिक थे, यानी बहुत ऊंचे पूरे, बहुत ताकतवर थे वो, यानी हाइट भी उनकी बहुत थी और बहुत ज्यादा उनके अंदर कुव्वत थी, बहुत ज्यादा गठीले। आज के पहलवान है ना, जैसा कि मशहूर पहलवान जैसा खली है और पता नहीं कौन कौन पहलवानी में आते हैं ना, रेसलिंग में, तो वैसे ये लोग यानी हाइटेड भी होते थे, ऊंचे पूरे भी होते थे और ताकत में भी जिस्म भी मोटा होता था और घट होता था और ताकतवर होते थे। यानी हर एक जिस्मानी ताल्लुक से जो भी फायदे थे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको नेमत के तौर पर दिए थे और बुतों की पूजा करते थे। जिस्मानी कुव्वत के मालिक थे और वो क्या करते थे? बुतों की पूजा करते थे। यानी देखो अल्लाह ताला कोई चीज हमको देता है ना तो उसका हमको शुक्र अदा करना। शुक्र अदा कैसा होगा? जबान से शुक्र अदा नहीं होगा, बल्कि हमको अमल से भी शुक्र अदा करना पड़ेगा। ये लोग अमल से शुक्र अदा नहीं कर रहे थे। किसकी इबादत करते थे? लोग बुतों की पूजा कर रहे थे। हूद अलैहिस्सलाम इसी कौम की एक शरीफ खानदान से थे। इसी कौम में यानी नूह अलैहिस्सलाम किसके नस्ल से पैदा हुए थे? नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही उन्होंने पैदा हुए थे। लेकिन वो हूद अलैहिस्सलाम जो नस्ल में पैदा हुए थे ना, वो खानदान के लोग शरीफ थे। देखो एक माँ के 5 बच्चे रहते हैं ना, जैसे 3 बेटे हैं, 2 बेटियां, ये 5 बेटे, तो सबकी नस्ल अलग अलग होती है ना। तो ऐसे ही सब अलग अलग भाइयों में से थे और जो नूह अलैहिस्सलाम जो भाई की नस्ल से पैदा हुए तो वो खानदान शरीफ था, वो भी नूह अलैहिस्सलाम का ही बेटा था। ठीक है, जिन्हें अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा था। किसके लिए? आज की तरफ किसको भेजे? न अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को। लेकिन जिस तरह वो लोग जिस्मानी तौर पर बड़े सख्त थे, इसी तरह दिल के भी बहुत सख्त थे। दिल भी उनका क्या हो गया था? सख्त हो गया था। उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम को अहमक और बेवकूफ करार दिया, अस्तगफिरुल्लाह, और झूठा बताया, अस्तगफिरुल्लाह, और हजारों कोशिशों के बावजूद राय रास्ते पर ना आए तो अल्लाह ताला ने उन्हें हलाक कर दिया। यानी नूह अलैहिस्सलाम जब उनको अल्लाह की दावत देते थे और मूर्ति पूजा को करने से मना करते थे, और उनको सबसे पहले क्या था? वो दावत देते थे, तौहीद की दावत देते थे कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, तुम उसी की इबादत करो, वो हमारा रब भी है, तुम्हारा रब भी है। तो कुरान की आयत से भी है ये, और भी आगे आने वाला है। तो नूह अलैहिस्सलाम किसकी दावत दे रहे थे? उनको तौहीद की दावत दे रहे थे, और वो तौहीद की दावत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे और मूर्ति पूजा को भी छोड़ने को तैयार नहीं थे। और नौज बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, हूद अलैहिस्सलाम को उन्होंने क्या क्या? अहमक, बेवकूफ और झूठा, नौज बिल्लाह, और हजारों कोशिशों के बावजूद भी, ऐसा नहीं कि बस इतना ही कह दिया और इतना सुनने के बाद हूद अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया, ऐसा नहीं। उन्होंने और भी बहुत सारे हजारों कोशिशें की, तरह तरह की कोशिशें, ऐसा नहीं तो ऐसा मानेंगे, ऐसा नहीं तो ऐसा मानेंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा सोच के उन्होंने अपने दिमाग से उनकी जिस्मानी जितनी ताकत थी पूरी की पूरी लगा दी। लेकिन वो लोग नहीं माने। क्यों? क्योंकि उनका दिल भी क्या हो गया था? सख्त हो गया था, है ना। अल्लाह ताला की नाफरमानी करते करते दिल क्या हो जाता? सख्त हो जाता। फिर गुनाह की बातें ही हमको अच्छी लगने लगती है, फिर अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती, बुरी बातें अच्छी लगने लगती है हमको। तो ये अलामत होती है दिल के सख्त होने की। कुरान करीम में कई जगह बताया गया है कि अल्लाह ताला ने उन्हें तूफानी हवा के जरिए हलाक किया था, जो 8 दिन और 7 रातें मुसलसिल चलती है। देखो हूद अलैहिस्सलाम की कौम को का अजाब आया था? तूफान का अजाब आया था। हूद अलैहिस्सलाम आयत पर तूफान का अजाब आया था। तो हवा कितने दिन चली थी? 8 दिन और 7 रातें। दिन से शुरू हुआ था, है ना, कि रात से शुरू होंगे तो दिन में खत्म हुआ होगा, दिन से शुरू होंगे तो रात पे खत्म हुआ होगा। तो कितनी रातें हुई यहाँ पे? 8 दिन हुए और 7 रातें मुसलसिल चलता रहने, लगातार तूफान चलते रहे, उसमें वो हलाक किया अल्लाह ताला ने उनको। फिर आगे अल्लाह ताला ने सूरह स्वाद में फरमाया, अजअलल आलिहता इलाहुन वाहिदा। सूरह स्वाद आयत नंबर 5 है ये। क्या उसने तमाम माबूदों को एक ही माबूद बना डाला? क्या उसने तमाम माबूदों को एक ही माबूद बना डाला? वो बहुत सारे माबूदों को पूज रहे थे, तो हूद अलैहिस्सलाम ने कहा इतने माबूदों को पूजने की जरूरत नहीं, एक ही माबूद काफी है तुमको पूजने के लिए, तुम सिर्फ उसी की इबादत करो। तो मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। अना लकुम नासिहुन अमीन। सैयदना तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन खैर ख्वाही करने का नाम है। हमने पूछा किसकी खैर ख्वाही? आपने फरमाया अल्लाह की, उसकी किताब की, उसके रसूल की, मुसलमानों की, हुक्मरानों और आम मुसलमानों की। सैयदना जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज कायम करने
زکات ادا کرنے اور ہر ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی. کیا کرنے پر؟ رسول اللہ علیہ وسلم پر کی بیعت کی انہوں نے؟ خیر خواہی کرنے کی بیعت کی اور زکات اور نماز قائم کرنے کی بیعت کی. تو مسلمان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ نماز کا حکم دے، خود بھی پڑھے، دوسروں کو بھی حکم دے. زکات بھی وہی معنی میں آتا ہے. اور خیر خواہی نے ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، چاہے وہ ہمارے گھر کا غلام ہی کیوں نہ ہو. پھر ارشاد فرمایا سورہ فجر آیت نمبر 6 تا 8 میں 3 آیتیں. الم تر کیف فعل ربک بعاد الی ارم ذات الامام التی لم یخلق مثلها فی بلاد. کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے عاد کے ساتھ کس طرح کیا؟ وہ عاد جو ارم قبیلے کے لوگ تھے، ستونوں والے، وہ کہ اس جیسے کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیے گئے. یعنی اتنے بڑے بڑے ستونے والے نے، ستون کس کو بولتے ہیں؟ پلر کو. پلر جو ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں. جیسے لمبے لمبے اور اونچے پورے ہائٹڈ رہتے تھے اور ان کی طاقت اور ان کے موٹاپا بہت زیادہ ہوتا تھا. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کاہن، جادوگر، جھوٹا، استغفر اللہ، وہ کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ آیتیں اتار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے کہ آپ اکیلے نبی نہیں ہیں کہ آپ کو یہ بولا جا رہا ہے، بلکہ آپ کے پہلے جتنے بھی نبی آئے یہ لوگ ان کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیے. پھر اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 15 فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. پھر جو عاد تھے وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور انہوں نے کہا ہم سے قوت میں کوئی زیادہ سخت ہے. اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا قوت میں ان سے کہیں زیادہ سخت ہے اور وہ ہماری آیت کا انکار کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے اپنے نبی سے کہ عاد کی قوم، جو ہود کی قوم جو عاد تھی اتنی قوت والی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک جھٹکے میں ان کو ختم کر دیا. تو یہ کیا چیز ہے تمہارا اللہ کے سامنے؟ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے تاکہ ان کو الگ عذاب دینا چاہ رہا تھا. عذاب کیسے ملا ان کو؟ پھر جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ ابو جہل اور بڑے بڑے سردار کیا ہوئے تھے؟ جنگ بدر میں مارے گئے تھے. اور ابو لہب کا کیا حال ہوا تھا کہ وہ ایسی بیماری سے مرا کہ اس کے بچے، اس کے گھر کے سگے جو عورت اور بچے جو تھے وہ بھی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کو دور گاؤں کے دور پھینک دیا گیا. جب وہ مر گیا تو لوگ اٹھا کے لکڑی سے اس کو گڈھے میں ڈالے، ہے نا، یہ ہسٹری میں آتا ہے. تو ہمارے یہاں بولتے ہیں میونسپلٹی والے اٹھا لیں گے، ہے نا. تو وہ ایسے تھے کہ اٹھا کے اس کو قبر میں ڈال دیے. تو ایسا عذاب ان پر آیا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی نا کہ میرے قوم پر عذاب نہ آئے، ہے نا. امت محمدیہ پر عذاب نہیں آتا اور کیا نہیں ہوتا، میں قحط بھی نہیں پڑتا، ہے نا. اور گروہ بندی کی جو دعا انہوں نے کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے امت میں کوئی بھی گروپ وائز نہ بنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ان کی قبول نہیں کی. اس لیے ہم یہاں پہ کیا ہو گیا، گروپ ہم بن چکے ہیں. ہم ٹکڑوں میں بڑھ گئے. مسلمان ایک نہیں ہے. مسلمان کیا ہوگا، ٹکڑے ہو گئے. اس سے مسلمان کیا ہو گیا، کمزور ہو گیا. اسی لیے مسلمان کمزور ہو گیا. اور ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ ہود آیت نمبر 53 میں قالوا یہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین. انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آیا اور ہم اپنے معبودوں کو تیرے کہنے سے ہرگز چھوڑنے والے نہیں، اور نہ کس طرح تجھ پر ایمان لانے والے ہیں. انہوں نے کیا کہا اس سے، اے ہود تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آیا اور ہم اپنے معبودوں کو تیرے کہنے سے ہرگز چھوڑنے والے نہیں، اور نہ کسی طرح تجھ پر ایمان لانے والے نہیں. یعنی سختی سے بول دیتے تھے کہ ہم تیرے پہ ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں. اور ایک جگہ فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 32 میں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر صرف یہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ. یہ کون دعا کرتے تھے؟ یہ نبی دعا کرتے تھے. انہوں نے کہا نہیں، کس نے کہا؟ انہوں نے کہا. اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر صرف یہی تیری طرف سے حق ہے، کون دعا کر رہی ہے؟ عاد کی قوم دعا کر رہی ہے. اگر صرف یہی تیری طرف سے حق ہے جو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ. تو یہ ان کی دعا سے کیا ہو جاتا تھا، اللہ تعالیٰ عذاب لے کے ان کو ختم یا مٹا دیتا تھا. پھر آگے ارشاد فرمایا سورہ حاقہ آیت نمبر 6 تا 8 میں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْكُمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَّةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ
فهل ترى لهم من باقیہ، اور جو آج تھے وہ سخت ٹھنڈی تند آندھی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے. سخت ٹھنڈی تھی، ٹھنڈی ہوا تھی ایک دم. وہ کتنے دن چلی؟ 8 دن 7 راتیں چلی. آندھی کے ساتھ ہلاک کر دی گئی جو قابو سے باہر ہونے والی تھی. وہ قابو میں نہیں آ رہی تھی. بولتے نا بہت زیادہ طوفان آ جاتا تو کوئی چیز اس کو قابو میں نہیں آتا. جیسا کہ ٹی وی میں بہت بار جیسے امریکہ وغیرہ یا وہ دیش ہے نا ادھر کھاڑی دیش میں کا تو نہیں معلوم ہے، تو یعنی امریکہ وغیرہ میں دیکھو، وہاں امریکہ سائڈ سے جو بھی شہر ہے نا وہاں کے، تو وہاں پہ ایک ان لوگ فلم بھی بناتے اس پہ. تو وہ ہے نا ان کے اس میں ایک انٹرویو آیا تھا، میں نے دیکھی تھی. تو وہ بھونڈر کی شکل میں تھا. ایسا اتنا بھیانک بھونڈر تھا وہ، تو کوئی چیز کو نہیں چھوڑا تھا. جیسے گھر گھومتے آ رہا تھا نا، سب کو فنا کر دے رہا تھا. تو ایسے عذاب ایسے اس طریقے کے جیسے ہم تصور کر سکتے ہیں، ہم کو تو ایک دم پکا نہیں پتا، تصور کر سکتے کہ اس طریقے کا عذاب آیا تھا جو قابو میں آنے والا نہیں تھا، اور وہ سب کو سمیٹ لے رہا تھا اپنے اندر میں. سب ختم ہو جا رہے تھے وہ ہوا میں، اور وہ 8 دن 7 راتیں مسلسل چلتا رہا، اور یہ سب اس کے لپیٹ میں آتے رہے. اس نے اسے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلائے. تو ان لوگوں کو اس میں اس طرح زمین پر گرے ہوئے دیکھیں گا جیسے وہ کھجوروں کے گرے ہوئے تنے ہو. تو کیا تو ان کا کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتا نہیں ہے؟ کھجوروں کے گرے ہوئے تنے ہیں، مطلب کھجور کے درخت کیا ہوتے ہیں؟ بہت اونچے ہوتے ہیں نا، تو یہ لوگ کی ہائٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. دیکھو یہ بات اس میں بھی اپنے کو سمجھ میں آ رہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان کی بناوٹ نہیں بتایا کہ وہ کس طریقے سے بنے ہوئے تھے. وہ طاقت میں زیادہ تھے، ہے نا، وہ قوت میں زیادہ تھے، ان کے دل سخت تھے، اور وہ جب مر کے گرے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کھجور کا تنا پڑا ہو. اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کی ہائٹ بھی بہت لمبی تھی. ٹھیک ہے، ایسا ہم کو قرآن میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں نا، تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے دماغ میں خود بخود سمجھ میں آتی. اسی لیے بولتی ہوں میں کہ تم 2 پارے پڑھتے ہوں گے، 2 رکوع پڑھتے ہوں گے، تو 2 آیات پڑھنا چالو کر دو، لیکن غور و فکر کے ساتھ، پورے دلیلوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. پھر اور ایک جگہ یہ آیت، اب یہ آیتوں کو تشریح پوری الحمدللہ ہو چکی ہے. پھر ہم دیکھیں گے آگے آیت 73 سے آیت 79 تک. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمُ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَلْيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَحْسَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما سئل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. دیکھو ہود علیہ السلام ہو گیا، اب صالح علیہ السلام کے بارے میں. سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی. یہ اللہ کی اٹھنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، نشانی کے طور پر ہے. پھر اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اسے کسی بری طریقے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا. اور یاد کرو جب اس نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں جگہ دی، تم اس کے میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو مکانوں کی صورت میں تراشتے ہو. تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو جب زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگانہ مچا. اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان لوگوں سے کہا جو کمزور گنے جاتے تھے. ان میں سے انہیں کہا جو ایمان لے آئے تھے سو تم جانتے ہو واقع صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے. انہوں نے کہا بے شک ہم جو کچھ دے کر اسے بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لانے والے ہیں. وہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے انہوں نے کہا بے شک ہم جس پر تم ایمان لائے اس کے منکر ہیں. تو انہوں نے اٹھنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکش ہو گئے. اور انہوں نے کہا اے صالح لیا ہم پر
جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے؟ اگر تو رسولوں میں سے ہے۔ تو انہوں نے زلزلے نے پکڑ لیا تو انہوں نے اپنے گھر میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے تھے تو وہ ان سے واپس لوٹا اور اس نے کہا میری قوم بلا شبہ یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، اور لیکن تم خیر خواہ کو پسند نہیں کرتے، یعنی بھلائی اچھی باتوں کو تم پسند نہیں کرتے۔ ان آیات میں صالح علیہ السلام ان کی قوم سمود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ سمود عربوں کا ایک قبیلہ تھا۔ سمود کیا تھا؟ عربوں کا ایک قبیلہ تھا۔ یہ لوگ سمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد سے تھے۔ یہ بھی نوح کی اولاد سے ہی تھے۔ ان کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور قوم عاد کے بعد تھا۔ قوم عاد کے بعد کے لوگ تھے یہ، اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کے لوگ تھے، کیونکہ نوح علیہ السلام پہلے آئے نا، اس لیے یہ بہت ہی طاقتور لوگ تھے۔ اپنی جسمانی طاقت اور قوت اور بازو کے زور سے پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے مکانات بنایا کرتے تھے۔ پہاڑوں کو اپنے ہاتھ سے طرح سے، ابھی کیسے پہاڑوں کو توڑنا رہتا ہے نا، ہم ابھی کیا کرتے ہیں، بم فٹ کرتے ہیں نا، پھر بم بہت دور جاتے ہیں، پھر بم اس کو دباتے ہیں، جب وہ پہاڑ کیا ہوتا ہے، پھوٹتا ہے نا، پھر اس طریقے سے پہاڑوں کو توڑ کر راستے بنائے گئے۔ آج بھی ہمارے پہاڑ کو توڑ کر راستے بنائے ہوئے ہم کو دکھتے ہیں۔ اگر ہم زیادہ تر اندور کی سائڈ جاؤ، وہاں گھاٹ پڑتا ہے، گھاٹ کی طرف دیکھو، سب سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں پہاڑ کاٹا گیا، پہاڑ کاٹ کے روڈ بنایا گیا ہے، تو ایسے سب آزو بازو پہاڑ دکھتا ہے اور کٹا ہوا الگ ہی سمجھ میں آتا ہو۔ تو زیادہ تر اندور جاؤ نا تو وہاں پہ بہت گھاٹ ملتے ہیں، تو انہیں دیکھنے کا سین بھی بہت اچھا ہوتا ہے اگر روک کے اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، جب تو مشینری تھی نہیں تو اپنے ہاتھوں سے، اپنے بازو مطلب دونوں ہاتھ، تو اتنا ان کے اندر زور تھا کہ پہاڑ کو کاٹ کر اس کے اندر مکانے بنا لیتے تھے۔ صالح علیہ السلام کسی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے، اسی قوم کے عرب کے جو قوم تھی اسی قوم کے ایک شریف خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ اس پہ کیا سمجھ میں آ رہا کہ نبی جو ہے شریف خاندان میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے انہیں اس قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو تمام انبیاء کی طرف توحید کی دعوت دی۔ سب سے پہلے کیا دی؟ توحید کی دعوت دی، لیکن بہت کم اور کمزور لوگوں نے ان کی بات مانی۔ دیکھو توحید کی دعوت کیوں دی جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے توحید کی ہی دعوت دی، جیسا کہ 13 سال میں بتاتی ہوں نا آپ کو ہمیشہ کہ مکہ میں جو 13 سال تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی ہی دعوت دی انہوں نے۔ تو توحید کی دعوت اس لیے دی ہے سب سے پہلے۔ اور اگر ہم کو توحید سب سے پہلے، اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ دین نہ ہو اور ہم کو وہاں پہ درس کرنے کو کہا جائے تو سب سے پہلے ہم توحید کی وہاں پہ دعوت دیں، لیکن آج کے دور میں ہم نہیں دے پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ٹکڑوں میں بڑھ گئے، ٹکڑوں میں بٹنے کی وجہ سے ہم کمزور ہو گئے۔ اب سیدھا ہم توحید کی بات کریں گے تو یہاں پہ فساد مچنا شروع ہو جائے گا۔ تو ہم کیا کریں، اب سے کچھ بھی ہو جائے لیکن سب سے پہلے توحید کی دعوت اس لیے دینا ضروری ہے کہ اگر توحید اگر ہمارا پکا نہیں ہوگا تو ہمارے کوئی بھی عمل پکے نہیں ہوں گے، سب کمزور ہو جائیں گے۔ توحید کے بنا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جب صالح علیہ السلام نے انہیں مزید ڈرایا اور اللہ کا خوف دلایا تو انہوں نے ایک نشانی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ وہ نشانی ایک اونٹنی ہو جو پہاڑ سے نکل کر سامنے آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لیکن پھر بھی بہت ہی کم لوگ ایمان لائے اور اکثر بیشتر نے تمرد اور سرکشی کی راہ اختیار کی اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ پہاڑ کو کاٹ کاٹ کے گھر بناتے تھے نا، تو انہوں نے نشانی مانگی تھی، اور اونٹنی کی نشانی کیسی مانگی تھی کہ اونٹنی کا رنگ ایسا ہو، وہ 12 مہینے کی پریگننٹ ہو اور وہ ایسی دکھتی ہو، وہ سرخ ہو، یعنی پورے کوالٹیز اس میں انہوں نے کیا کرے تھے۔ عرب والے کو کیا ہے، اونٹ کی کوالٹی بہت جلدی سمجھ میں آتی ہے، اور سب سے قیمتی اونٹ سرخ اونٹ کہا جاتا، تو وہ اونٹ تھا، وہ سرخ اونٹ جس کو بولے تھے، بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں سرخ اونٹ۔ ابھی تو ہمارے یہاں گاڑیوں کا رواج ہے تو گاڑیاں قیمتی ہو گئی ہمارے نظر میں، BMW اور پتہ نہیں ہم کیا کیا نام لیتے گاڑیوں کے، وہاں پہ اونٹ کی قیمت زیادہ ہوتی تھی جو سرخ اونٹ ہوتے، تو وہ اونٹ سرخ جیسے انہوں نے نشانی بتائے تھے تو ایسی نشانی کے طور پر وہ اونٹ کہاں سے نکلا تھا؟ پہاڑ میں سے نکلا تھا۔ تو بھی انہوں نے کیا کیے؟ نہیں مانے اور مشورہ کیے رات میں، اور ایک شرکس جو سب سے زیادہ شرکس آدمی تھا وہ اٹھا اور اونٹ کی کونچیں کاٹ دی مطلب نیچے کے جو پیر تھے نا وہ کاٹ دی، تو وہ مر گئی، اور اس کے بچے کو بھی مار ڈالے، اس کو بھی مار ڈالے۔ وہ اللہ کی نشانی تھی، اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو آگاہ کر دیے تھے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو اگر تم چھیڑیں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو کیا کرے گا؟ عذاب دے دے گا۔ تو وہ 3 دن اب تو صالح علیہ السلام نے کہا اب تم لوگ ان کے عذاب کا انتظار کرو۔ کس کے عذاب کا؟ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لے۔ اب تمہاری زندگی کے 3 دن بچے، جتنا فائدہ اٹھانا ہے دنیا کا اٹھا لو۔ تیسرے دن صبح کے عظیم فرشتے نے ان کے درمیان ایسی چیخ ماری کہ ان کے دل اور ان کی روحیں ہل گئی۔ کون چیخ مارا؟ فرشتے نے ایسی چیخ ماری کہ ان کے روح اور ان کے دل جو ہل گئے اور سب کے سب مر گئے۔ آج کے دور میں جو دل ہل کر مرتا ہے ہم کو بولتے ہیں اٹیک آ گیا ہے نا، کیا آ گیا اس کو؟
अटैक आ गया और हार्ट अटैक बोलते हैं ना जो होता है, तो वो आगे हम बोलते हैं, तो वो ऐसे जोर से फरिश्ते ने चीख मारा। देखो इनके ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के ऊपर काय का अजाब आया था? चीख का। जो फरिश्ते ने चीख मारी थी उसका आवाज आया था, उसका आवाज से वो बहुत बड़ी आवाज थी, वो उसकी वजह से उनके दिल जो दहल गए और वो क्या हो गए? मर गए। उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाशों के दरमियान खड़े होकर कहा, है मेरी कौम, मैंने तुम्हें अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया था और तुम्हारी खैर ख्वाही में कोई कमी नहीं की थी, लेकिन तुम लोग अपने खैर ख्वाही को कभी पसंद नहीं करते थे, फिर वहाँ से चले गए। इतना कहा और वहाँ से चले गए। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक में लोगों के पास फरोकश हुए तो आप समूद के घरों के पास मकाम हिज्र में कायम परेज हुए। लोगों ने इस कुएं से पानी पिया जहाँ से समूद पीते थे। इस पानी के साथ आटा भी गूंदा और हांडिया भी पका ली थी। उनको पता नहीं था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वही जगह है, ठीक है। ताहम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उन्होंने हांडिया को गिरा दिया और आटा ऊंटों को खिला दिया, फिर वहां से रवाना हो गए। जो पानी उन्होंने पिए थे वो पीने से मना कर दिए और वहां से जाने का भी हुक्म दिया, और जो पानी का उन्होंने इस्तेमाल किया था जो खाना बनाने में, वो खाने को भी उन्होंने क्या किया? जाय कर दिए, यानी जानवरों को खिला दिए। और इस कुएं से पानी पड़ाव डाल दिया मतलब पानी उनके कुएं में वापस डाल दिया। जो पानी बचा था वो भी उन्होंने वापस डलवाने लगा दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिससे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उतनी पानी पीती थी। आपने उन लोगों के घरों में जाने से मना फरमा दिया। यहाँ पे रुको भी मत। उनके घर जो है वो खंडरात की शक्ल में आज मौजूद है, आज भी मौजूद है। तो उसके अंदर जाने से कोई है ना गार रहती तो कोई बारिश की वजह से इस वजह से पनाह लेता ही है ना। हम भी जैसे बाहर निकले तो कोई साया नहीं मिला तो हम क्या करते? झाड़ के नीचे बैठ जाते। कहीं कोई सुरंग दिखता है, कोई कुछ दिखता था, हम उसके नीचे बैठ जाते। वैसे पहले जंगलों से इनका जब रास्ता गुजरता था ना तो वहाँ गारें होती थी। गारें कैसे? पहाड़ के अंदर जो गारें बनती है ना वो होती थी, तो वहाँ पे वो पनाह लेते थे। जब समूद के जगह पे पहुंचे जहाँ अजाब आया तो वहाँ पे खंडरात आज भी मौजूद है। अपने तफहीमुल कुरान जो है ना मौलाना महदूदी ने लिखे, उसमें उन्होंने पूरी पिक्चर भी उसकी लगाए, फोटो भी लगाए है कि ये खंडरात आज भी इसी शक्ल में मौजूद है जिस शक्ल में उनके जमाने में मौजूद थे। तो वहाँ पे पनाह लेने से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और वहाँ से वो लोग चले गए। जिन पर अजाब नाजिल होता है आपने फरमाया, बेशक मैं डरता हूँ कि कहीं तुम पर भी वो अजाब ना आ जाए जो इस पर नाजिल हुआ था, लिहाजा उनके घरों में ना जाओ, यानी तुम उनके घरों में ना जाओ कि अल्लाह ताला तुमको भी अजाब में ना लपेट ले। इतनी फिक्र थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की। आज हम उनकी दुआओं में भी हम शामिल नहीं हो पा रहे हैं। फिर और एक हदीस से सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम हिज्र में फरमाया था, उन लोगों के घरों में न जाओ जिस पर अजाब नाजिल हुआ था, इल्ला ये कि रोते हुए, और अगर तुम्हें रोना ना आए तो फिर वहाँ ना जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर भी वही अजाब नाजिल हो जाए जो उन पर नाजिल हुआ था। यानी जहाँ अजाब आया वहाँ पे हमको नहीं रुकना है, वहाँ से तेजी से जाना है। तो देखो जब हम हज के लिए जाते हैं ना तो कंकरियां मारने के बाद हमको जल्दी से वहाँ से निकलना होता है, क्योंकि वही जहाँ कंकरियां मारने का हुक्म है ना, हमको 3 शैतानों को जो कंकरियां हम मारते हैं वो पिल्लर जैसा उसको बना दिया गया है निशानी के तौर पर कि यहाँ कंकरी मारना है। तो वहाँ से हमको कंकरी मार के एक जगह है, वहाँ से हमको जल्दी से दौड़ कर निकलना है, क्योंकि उस जगह पर अब्राहम जो काबा को ढाने के नौज़बिल्ला आया था उस पर अजाब आया था। बाबिल चिड़िया जो सबको पता है सूरह फील का वाक़या, तो वो वहाँ पे उस पर वो कौम पर अजाब आया था जो अब्राहम लेकर आया था उसके लोगों को। तो वहाँ से हमको जल्दी से दौड़ने का हुक्म है, जल्दी से निकलने का हुक्म है। तो जहाँ भी मतलब ये है कि जहाँ भी अजाब आता है तो वहाँ से रुकने का हुक्म नहीं, बल्कि वहाँ से जल्दी से गुजर जाने का हुक्म है। फिर और अल्लाह ताला ने सूरह हूद में आयत नंबर 66 में फरमाया, फलम्मा जाअ अमरूना नज्जयना सालिहन वल्लज़ीना आमनू माहु बिरहमतिन मिन्ना व मिन खिज़ई यौमइज़ इन्न रब्बका हुवल कलियुल अजीज। फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने सालिहा को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे अपनी तरफ से अजीम रहमत के साथ बचा लिया, और उस दिन की रसवाई से भी बेशक तेरा रब बेहद कुव्वत वाला सब पर गालिब है। क्या है? फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने सालिहा को और उनके लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए थे अपनी तरफ से अजीम रहमत के साथ बचा लिया, और उस दिन की रसवाई से भी बेशक तेरा रब बेहद कुव्वत वाला सब पर गालिब है। यानी जो ईमान लाए थे उनको अल्लाह ताला ने बचा लिया और उधर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। फिर और एक हदीस आ रही है इसमें, सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आसमान के नीचे सब को हलाक कर दिया, सिर्फ एक शख्स बचा जो हरम में था। पूछा गया वो कौन था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अबू रगाल था
لیکن جیسے ہی وہ حرم سے نکلا عذاب نے اسے بھی پکڑ لیا. جیسے وہ حرم سے نکلا عذاب نے اسے پکڑ لیا. اس لیے بیت اللہ کو اور ایک نام سے پکارا جاتا ہے نا, امن والا شہر, امن والے شہر. یہ بیت اللہ کی وجہ سے ہی وہ شہر میں امن ہے. ٹھیک ہے. پھر اور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد مقتولین قریش کے سامنے جس کی لاشیں کنویں میں ڈال دی گئی تھی ایسا ہی کیا تھا. سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بدر ایسا ہی کیا تھا, مطلب جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جو چیخ سے مر گئی تھی, اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ان سے کہنا میں نے پورا تم پر اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا لیکن تم نے نہیں مانے, یہ سب انہوں نے کہتے نا. ویسے ہی جنگ بدر میں جب مشرکین مارے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ویسا ہی کہا کہ میں نے بھی تمہارے پاس اللہ کا دین پہنچانے کی پوری کوشش کی, ہزاروں کوششیں کی, لیکن تم نہیں مانے, آج تمہارا حشر یہ ہوا, یہ کہا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درگاہ پہ جا کر ہم دعا مانگ لے اور وہ ہمارے آواز کو سنتے ہیں, ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا, اس سے پہلے بھی 2 بار آ چکا ہے یہ. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بدر پر فتح و نصرت حاصل ہو گئی تو آپ نے وہاں 3 دن قیام فرمایا. پھر آپ نے حکم دیا اور تیسرے دن کے آخری پہر میں آپ کے سواری تیار کر دی گئے تو آپ ان پر سوار ہو کر چل پڑے. پھر آپ بدر کے کنویں کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا, اے ابو جہل بن ہشام, اے عتبہ بن رابعہ, اے شیبہ بن رابعہ سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے سچا پایا ہے؟ مجھ سے تو میرے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا میں نے اسے سچا پا لیا. یہ سب ان کے قبیلے والوں کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان لوگ کے نام ہے. کیا ہے؟ اے ابو جہل بن ہشام, اے عتبہ بن رابعہ, اے شیبہ بن رابعہ. یہ جنگ بدر میں بڑے بڑے سردار کے روپ میں تھے, یہ مارے گئے تھے. ان کو آواز, ان کا نام لے کے آواز دے دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو اللہ رب العالمین کی طرف بلاتا تھا اور وہ وعدے دیتا تھا جو اللہ رب العالمین نے تم سے کرنے والا تھا, لیکن تم نے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑا. تو کیا تمہارے معبود نے وعدہ پورا کر لیا؟ تم تو گئے معبود کے پاس نا, تم اس کے پاس ہی جانے والے تھے نا, تم کون سے معبود کے پاس گئے؟ اور تمہارے معبود وہاں پہ تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کیسے سنیں گے اور کیوں کر جواب دیں گے, یہ تو مرے ہیں. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں اس وقت ان سے جو بات کہہ رہا ہوں تو ان کی نسبت زیادہ نہیں سن رہے لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے. تو اسے ان کی نسبت زیادہ نہیں سنی. وہ نبی تھے, ہو سکتا اللہ رب العالمین نے ان کو ان کی آواز سنائی ہو روح کے ذریعے سے یا فرشتے کے ذریعے سے یا وحی کے ذریعے سے, ہو سکتا ہے. لیکن آج کے دور میں جو بنا کر بیٹھے ہیں ہم لوگ درگاہ وغیرہ, تو یہ ہماری آواز کو سنیں گے, ان سے مانگیں گے تو یہ ہم کو سب مل جائیں گے, تو یہ سراسر شرک ہے اور ان سے مانگنا بھی سراسر شرک ہے. تو اس لیے یہ غلط فہمی میں مت رہنا کہ یہ جو درگاہ پہ جانا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو ہم بھی وہاں جا کے ایسا کریں گے, تو یہ بالکل غلط بات ہے. اس طرف ہمارا دماغ نہیں جانا چاہیے. اور نبی تھے اس ٹائم پہ, اللہ رب العالمین نے ہو سکتا ان کو وہی بھیجے ہوں گے جب ہی انہوں نے ایسا کیا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام کرتے تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے ہیں نا. تو وہی 2 طریقے سے آتی تھی, ایک تو قرآن میں جو ہم پڑھتے یہ بھی وہی کے ذریعے سے آیا, اور دوسری وہی کیا ہے, دوسری وہی یہ ہے حدیث جو ہم پڑھتے ہیں نا وہ بھی وہی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی, اسی لیے کیونکہ وہ جو بولتے تھے قرآن کا جو بولتے تھے وہ قرآن الگ سے ہو جاتا تھا, اور دوسری جو باتیں وہ سمجھاتے تھے قرآن کی تشریح کے ساتھ یا کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا تھا اس کے لیے, تو وہ کیا ہوتی تھی, وہ حدیث کہلاتی تھی. ٹھیک ہے. سنت کیا ہے, ان کا طریقہ رہنا, سونا, اٹھنا, بیٹھنا, سب سنتیں ہم کو آتی ہے نا, وہ سنت ہے. لیکن سنت اور حدیث دونوں ایک ہی معنوں میں آتی ہے, لیکن اگر الگ الگ کرنا ہے تو سنت کو ہم طریقہ بول سکتے اور حدیث کو ہم بعد بول سکتے ہیں. قرآن مجید تو سامنے ہے, ایسا بھی بہت لوگ اس کی بھی ایسی بھی تشریح کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہیں سے بھی تشریح کریں گے تو بات ایک ہی ہوں گی, ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا ہے, اللہ کا حکم ماننا ہے. تو آگے طریقہ سنت بھی آ گیا, حدیث بھی آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں, اور اللہ کا حکم ماننا ہے, قرآن آ گیا اور نبی آ گئے, ہے نا. کہیں سے بھی کوئی بھی بات ہم ہے نا الحمدللہ استغفر اللہ کبھی سوچیں گے بھی نہیں, جھٹلا نہیں سکتے. ہر بات اللہ رب العالمین کی سچ ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولے وہ بھی بالکل سچ ہے اور حق ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, السلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.